अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज कुछ ज़िक्र हो जाए बैरूनी ममालिक में मुकीम उन पाकिस्तानियों की मुश्किलात का या फ्रस्ट्रेशन का, जो काफ़ी तवील अरसे से अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो या मशरक़ वस्ती के ममालिक हों वहाँ पे आबाद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हर वक्त पाकिस्तान में होने वाले हालात व वाक़यात पे गहरी नज़र रखते हैं, उसमें बराह रास्त शरीक भी होना चाहते हैं, अपना हिस्सा भी डालना चाहते हैं। और वो एक हिस्सा, एक उम्मीद उन्हें पैदा हुई थी गुज़िश्ता दौर हुकूमत में, जब इमरान ख़ान यानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक गैर ममालिक में आबाद कोई 80 से 90 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं, उनके लिए वोटिंग राइट्स का ऐलान किया था। और इसके साथ साथ ये भी वादा हुआ था कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए होंगे। आपको मालूम है कि आम जो इंतखाबी मराहल हैं, जो हमारा रिवायती इंतखाबी तरीका है, उसमें कोई 27 मराहल होते हैं उस वक्त तक जब तक वोट सामने आपके नहीं आ जाते या नताइज सामने नहीं आते। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ये तमाम मराहल वोट डालने से लेके और नतीजा सामने आने तक 3-4 टोटल मराहल हैं। यानी इसमें बैरूनी मुदाखलत और ताख़ीर का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो जाता है। लेकिन नई हुकूमत जो आई है इमरान ख़ान के बाद, उन्होंने इंतखाबी कवानीन में तरामीम की हैं और उन तरामीम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अब तकरीबन ख़त्म हो गया। वो जो ख्वाब देखा था बैरूनी ममालिक में आबाद पाकिस्तानियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और वोट देने का, वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इस हवाले से आरा भी मुख्तलिफ हैं। तो अब सबसे पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग तवील अरसे से बैरूनी ममालिक में आबाद हैं, उनको आखिर पाकिस्तान के हालात से, पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में शिरकत की क्यों इतनी गहरी तमन्ना है। तो आज हमने बात की इरफान हाशमी साहब से लंदन में, और उनसे ये पूछा कि जो बरतानिया में मुकीम मुस्तकिल तौर पे, ख़ास तौर पे मुस्तकिल तौर पे मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो ईवीएम और जो उनके वोटिंग का हक़ था उससे महरूम होने के बाद क्यों इतने परेशान हैं। आखिर ये वो लोग हैं, ये मकामी सियासत में क्यों घुल मिल नहीं जाते ताकि अपनी कम्युनिटी के मफादात की, उनके हुकूक़ की ज़्यादा बेहतर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो इरफान, आप ये बताएं कि आखिर ये लोग मकामी सियासत पे तवज्जो देने की बजाय हर वक्त पाकिस्तान के साथ क्यों नत्थी रहते हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तानी हों, इंडियंस हों या कोई और भी हों, तो ये सवाल करते हैं कि आपके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, आपको लेबर पार्टी की तरफ रुझान आपका होना चाहिए या कंजर्वेटिव्स की तरफ या लिबडेम्स की तरफ, जो भी यहाँ पे, या ग्रीन पार्टी की तरफ, जो ऑप्शंस यहाँ पे आपके मौजूद हैं। लेकिन ये क्या माजरा है कि आप पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं। देखें, इसमें एक मामला ये भी है कि हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं पाकिस्तान के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान की बात ना करें। जो आर्गूमेंट हमारे सामने हमेशा आता है, एक शख्स यहां पर है, खानदान के बाकी जितने भी अफराद हैं वो पाकिस्तान में हैं, तो ताल्लुक तो आपका बन गया। अगर पूरी की पूरी नस्ल आपकी बरतानिया में हो तो फिर लोग ये जरूर सवाल करेंगे कि हमें क्या लगे पाकिस्तान के हालात का। वो लोग जो यहां पर आकर आबाद हो गए, बस गए, उन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान भी भेजना है, पीछे खानदानों को पालना है, तो ये ताल्लुक ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। नई जनरेशन यहां पर जो मौजूद है, माँ बाप की ये कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान के हालात में इंटरेस्ट लें, पाकिस्तान के साथ जो टाइज हैं उनकी स्ट्रांग रहें। तो ये बहस पुरानी है, नई नहीं है। लोग यहाँ पे भी कहते हैं, इंडियंस जो हैं, मैं आपको इंडियंस की एग्जांपल देता हूँ, वो पाकिस्तान की ये जो अपने मुल्क की जमातें हैं, कांग्रेस हो गई या बीजेपी, उसकी बात नहीं करती। जब वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो इस हद तक ज़रूर बात होती है कि कौन जीत रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा इकॉनमी पे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा से ये बात कही, और इन तमाम सियासी जमातों ने, ये एक मुजरिमाना गफलत है इनकी तरफ से। वादे करते हैं, प्लेज करते हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स जो है इन्हें नहीं दिए गए। इन स्ट्रॉन्ग टाइज की वजह से लोग ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में इनको राइट मिलना चाहिए वोट देने का,
اور اگر آپ پیسے لیتے ہیں تو وائی ناٹ. اور یہ ریمیٹنس چھوٹی موٹی ریمیٹنسز نہیں ہے جو پاکستانی یہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں, یہ بہت ہیوی ڈیوٹی ریمیٹنس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پیسہ یہاں سے جائے گا, جب آپ کی اسٹرانگ ٹائز ہوں گی, وائی ناٹ, آپ کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, یہاں پہ ملنا چاہیے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. پاکستانیوں کی ٹائز زیادہ اسٹرانگ ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈینز. انڈینز جو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ بالکل پیار کرتے ہیں, میں اس کے اوپر بحث نہیں کر رہا, لیکن ٹائز ہماری زیادہ اسٹرانگ ہے, اور ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ یہاں کی جو لوکل جو پالیٹکس ہے اس میں شاید اتنا زیادہ نہ ہو, پاکستان سے زیادہ ہمیں لوگوں میں نظر آتا ہے. ایک حد تک ٹھیک ہے, بات مناسب ہے, اور ووٹ کا حق جو ہے وہ پاکستانیوں کو ضرور ہونا چاہیے. عرفان ہاشمی سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آخر کیا یہ محض وہاں پہ مقیم پاکستانیوں کی خواہش تھی, یا اس میں حکام نے, موجودہ حکومت نے, یا اس سے پہلے بھی حکام کو کچھ مشکلات بھی نظر آ رہی تھیں, کوئی عملی مشکلات, کہ چونکہ اگر خاص طور پہ جو برطانیہ میں مقیم لوگ ہیں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں, تو وہ ایک جگہ پہ آ کے ووٹ کیسے دیں گے, اور اس میں مطلب لاجسٹیکل مشکلات معلوم ہو رہی تھی. تو اس حوالے سے دیکھیے عرفان ہاشمی کیا کہتے ہیں. میرا جو انالیسز ہے, اور جس طرح میں برطانیہ میں رہتے ہوئے یہ چیزوں کو دیکھتا ہوں, سر دیکھیں, ایک بندہ ویلز میں رہتا ہے, ایک بندہ اسکاٹ لینڈ میں رہتا ہے. میکنزم کیا ہوگا کہ آپ کس طرح لوگوں کو اکٹھا کریں. ووٹنگ رجسٹرڈ جو سسٹم تھا بہت ہی کمپلیکس تھا, لوگوں کو پولنگ بوتھ پہ لانا بہت مشکل ہے. پھر ایک دن میں آپ نے جو تمام پروسیجر ہے اسے مکمل کرنا ہے, پھر رجسٹریشن کا معاملہ, پھر لوگوں کو کہاں پہ پہنچایا جائے گا. اب دیکھیں, کسی شخص نے اگر لندن سے باہر سے آنا ہے ایمبیسی میں, اور اگر آپ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن بنا دیتے ہیں تو لوگ نہیں جاتے, آپ کو چھٹی لینی پڑتی ہے, آپ کو کوئی ارینج کرنا پڑتا ہے, پھر آپ جا کر سینٹرل لنڈن میں جا کر ایمبیسی میں اپنا کام جو پورا کرتے ہیں. جب آپ نے ووٹنگ جس دن ہونی ہے, جو الیکشن ہونا ہے, آپ کو بہت سارا کام کرنا پڑنا تھا. ایک رجسٹریشن کے معاملات ہیں, ایک لوگوں کو وہاں پہنچانے کا معاملہ ہے. پھر کیسے ممکن ہو پائے گا کہ لوگ پورے ملک سے جائیں. اب یہ صرف برطانیہ کا معاملہ نہیں ہے, امریکہ میں اتنی اسٹیٹس ہیں, آپ کس طرح ممکن بنائیں گے جہاں پر پاکستانی بستے ہیں کہ اس کو میک شور کیا جا سکے. پھر دوسرے جو پرابلم تھا, جو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت تھی, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. ریمیٹنسز آپ دیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, اور ایک بہت یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ایک ورکنگ کی سلمان شبیر کے ساتھ مل کر. آسٹریلیا میں ایک دوست ہمارے ہوتے ہیں, اور یہ آرٹیکل ڈان اخبار میں چھپا بھی, اور میں نے پہلا انٹرویو کیا, اور جس دن میں نے ویڈیو کی تھی, شو کیا تھا, اگلے دن ڈان اخبار میں بھی وہ خبر چھپی. اگر اوورسیز پاکستانی اپنے ووٹ کا 1% بھی استعمال کریں تو ریزلٹس 2018 کے بالکل الٹ ہو جانے تھے. بلکہ وہ سیٹس جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی, ریزلٹس اس کے برعکس آتے. برعکس سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈبل ہو جانے تھے. جہاں پہ ہارے تھے انہوں نے جیت جانا تھا, اور جہاں پہ جیتے وہ مارجن بڑھ جاتا. اب یہ فائنڈنگز اور یہ جو اسٹڈی ہے, ظاہر سی بات ہے, اوپن ہے, اویلیبل ہے, کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے ویب سائٹس کے اوپر. جب یہ باقی جماعتوں کو پتہ چلتی ہے بات, تو وہ ناراض ہو گئے, اور انہوں نے اس لیے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یار پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک اوورسیز میں بہت زیادہ ہے. اگر ہم نے یہ موقع ان کو دے دیا تو پھر کیا ہوگا, ہماری جو حکومت ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گی, ہمیں کون پھر منہ لگائے گا. تو یہ بالکل بات درست ہے. لوگ زیادہ اس حوالے سے بہت زیادہ جذباتی بھی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک 10% لوگ کہہ رہے ہو نا کہ جناب یہ کام ہونا چاہیے, یہاں پر تو پوری کی پوری اوورسیز کمیونٹی کہتی ہے, چاہے امریکہ ہو, برطانیہ ہو, سعودی عرب ہو, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حق دیا جائے. تو پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ حق میرا خیال ہے کہ دینا چاہیے. صرف جو پائلٹ پروجیکٹس تھے اس کو اگر کیا جاتا پراپرلی تو شاید ہم اس پوزیشن میں ہوتے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا ووٹ کا حق ملتا. نہیں مل رہا, یہ افسوس کی بات ہے. پہلے اب یہ جتنی جماعتیں جو ہیں نا امجاد صاحب, اگر اوورسیز سے وعدہ نہ کریں, پھر آپ وعدہ کیوں کرتے ہیں کہ جب ہم حکومت پہ آئیں گے تو آپ کو حق ملے گا؟ تو پھر آپ جھوٹے وعدے مت کریں. یہاں پہ کوئی پلیج کرے اور سرکار جو ہے اس کے بننے کے بعد اس کا بالکل الٹ کر دے تو لوگ تو اس کا جلوس نکال دیں گے, اور پھر لوگ جو ہے اس کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے. یہ باہر کی دنیا میں ہوتا ہے. پاکستان میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہاں پہ 1100 ارب کی کرپشن جو ہے وہ باہر ایک دم صاف ہو جائے گی ایک قانون پاس کرنے سے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے. تو دوستوں آپ نے سنی بات عرفان ہاشمی صاحب کی. وہ لندن میں رہتے ہیں. آپ ان کو ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. بڑے زبردست تجزیے کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں ابھی آگاہ کیا، اپڈیٹ کیا کہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی آج کل کیوں مایوسی کا شکار ہیں. ایک طرف تو یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور کوئی 80-90% لوگ، اگر آپ باہر جائیں، چاہے برطانیہ ہو، چاہے کینیڈا، امریکہ اور یورپ کا کوئی اور ملک ہو، وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے فین معلوم ہوتے ہیں. اور دوسری بات مایوسی کی ظاہر ہے ان کے لیے یہ تھی، جو عرفان ہاشمی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، کہ ان کو ووٹنگ کا حق نہیں ملتا. اور عرفان صاحب کا زیادہ ایک پریکٹیکل موقف ہے کہ اس میں لاجسٹیکل جو مشکلات تھیں وہ زیادہ تھیں کہ آخر کتنے پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے اور لوگ کس طرح، کیا تمام لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے خود آ جائیں گے؟ یعنی کسی نے اگر برمنگھم میں اگر نہیں ہے، اس سے کہیں دور 150 کلومیٹر دور جانا ہے، تو کیا وہ خود جائیں گے؟ تو یہ مشکلات تھیں جس کی وجہ سے شاید موجودہ حکومت نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجوہات اگرچہ اور ہیں، اور وہ میں نے پہلے بتایا کہ اکثر پاکستانی جو کہ بیرونی ممالک میں آباد ہیں، اکثر، میں تو جس سے بھی ملا ہوں، میں اکثر احتیاطاً کہہ رہا ہوں، میں جس سے بھی ملا ہوں وہ تمام پی ٹی آئی اور عمران خان کے چاہنے والے تھے. تو اب یہ شاید یہ بھی ایک خوف تھا جو روایتی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ووٹ کا حق دے دیا جائے، اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو جائے، تو جہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو ان کے 2-3-4 ہزار ووٹوں سے کافی ایک ایج بھی مل سکتا ہے. تو شاید یہ وجہ ہو، لیکن جو بھی ہو، یہ ایک حقیقت ہے کہ غیر ممالک میں آباد پاکستان کی موجودہ صورتحال اور ووٹنگ کا حق نہ ملنے پر کافی افسردہ ہیں.